बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। जब ख़बर आई थी कि रूस ने अफ़गान तालिबान की हुकूमत को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है, तो मैंने आपको बताया था और इसकी वजूहात बताई थी, इसके फ़ायदे बताए थे। पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा था, चाइना के हवाले से कहा जा रहा था कि ये अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर सकते हैं अकेले अकेले या फिर इकट्ठे तस्लीम कर सकते हैं। पाकिस्तान के हवाले से बताया जाता है कि उसकी शराइत हैं और सबसे जो एक बड़ी शर्त है वो अफ़गान सरज़मीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुबैना इस्तेमाल है, उस हवाले से जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं वो जब तक ख़त्म नहीं होंगे, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का जब तक ख़ात्मा नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान ये फ़ैसला नहीं करेगा कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए। कुछ सिफारती ज़राए ये कहते हैं। चीन ये चाहता है कि जो ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के, वो बढ़ें। और बीजिंग में आपने मुलाकात देखी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की, और उसमें फिर ये फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान में जो अफ़गान सफ़ारती मिशन है, यानी जो नाज़िमुल उमूर हैं सरदार अहमद शुकेब, उनको बाकायदा सफ़ीर का दर्जा दिया गया। और इसी तरह जो हैं उबैदुर्रहमान निज़ामानी, जो पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर थे काबुल में, उनको बाकायदा सफ़ीर का दर्जा दिया गया। उनको अब हम बाकायदा सफ़ीर कह सकते हैं। चीन क्यों चाहता है? चीन इसलिए चाहता है कि चीन का अपना मफाद है, पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो। इसी तरह अफ़गानिस्तान में जो अमन और इस्तेहकाम है, ये भी चीन के फ़ायदे में है। सी-पैक मंसूबे में चीन अफ़गानिस्तान की शमूलियत चाहता है और अफ़गानिस्तान को शामिल करने के हवाले से बहुत हद तक मामलात जो हैं ये आगे बढ़े हैं। बहुत हवालों से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन कुछ ऐसी डील हुई है कि जिसको मीडिया के सामने नहीं लाया गया, जिस पर ओपनली बात नहीं हो रही, और जो एक खुफिया अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है वो कालादम तंजीमों के हवाले से पाई जाती है। एक ही दिन में आपने ये देखा होगा कि सरहद पार से जब मिलिटेंट्स आ रहे थे पाकिस्तान, तो 54 मिलिटेंट्स को मारा गया। फिर अगले दिन मज़ीद मिलिटेंट्स को मारा गया। एक दो दिन में टोटल 71 मिलिटेंट्स को मारा गया। और फिर कल ही का वाक़या है कि 30 मिलिटेंट्स को मारा गया, जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे। अब ज़ाहिर है कि ये दो तरफ़ा ताउन के बग़ैर नहीं हो सकता, एक अंडरस्टैंडिंग के बग़ैर नहीं हो सकता। तालिबान ने सिफारती छक्का मारा है, और ज़ाहिर है कि एक ऐसा छक्का मारा है कि जिसके हवाले से दुनिया भर में अब तबसरे हो रहे हैं। ख़ुसूसन अफ़गान तालिबान के जो मुखालफिन हैं वो अंगुश्त बदंदा हैं, वो हैरान हैं, परेशान हैं कि ये हो क्या गया, ये रूस को क्या हो गया है। और अब तो अफ़गान तालिबान आगे ही आगे मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये एक बारिश का पहला कतरा करार दिया गया है रूस के इस फ़ैसले को, और ये कहा गया है कि अब ये सिलसिला शुरू होगा। ये क्यों किया रूस ने, इस पर भी बात हो रही है। रूस जो है वो मगरब से, अमेरिका से मायूस है, वो जो मगरबी एक ब्लॉक है उससे मायूस है, और कहा जा रहा है कि चीन की तवज्जो इस तरफ है, जनूबी एशिया की तरफ है। वो चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ ताल्लुकात जो है ये बढ़ाना चाहता है। शाम में जिस तरीके से अमेरिका ने किया, और फिर वहाँ पे अहमद अशरह के हवाले से हमने देखा कि उनको जिस तरीके से फिर उनकी हुकूमत को तस्लीम किया गया। सऊदी अरब में उनकी बाकायदा यानी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कराई गई, और फिर जो रूस की हिमायत याफ्ता एक हुकूमत थी वहाँ पे गिराई गई, अमेरिका के ताउन से गिराई गई। रूस अब जो जिस तरीके से शाम में अमेरिका ने किया, उसी तरीके से रूस ने अब अफ़गानिस्तान में किया है। रूस वो मुल्क है जिसने 1979 में हमला किया था अफ़गानिस्तान के ऊपर, और कुछ लोग कहते हैं कि आज अफ़गानिस्तान का ये जो हाल है, और पिछली 4-5 दहाइयों से जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर तशद्दुद और जंग जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो इसमें चीन का एक अव्वलीन किरदार रहा है। चीन बाद में रूस का एक बुनियादी किरदार रहा है। रूस बाद में सोवियत यूनियन जो है आपको पता है वो फिर टूटा। वस्त एशिया की रियासतें वजूद में आईं, और अब वस्त एशिया की जो रियासतें हैं उनमें से भी पहल हो सकती है। इनमें से कुछ ममालिक के बारे में कहा जा रहा है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, और अब रूस की पैरवी करते हुए वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को बाकायदा तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर सकते हैं। एक और दिलचस्प जो एक पहलू है वो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कशीदगी। पाकिस्तान की जब पहलगाम वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा कशीदगी रही हिंदुस्तान के साथ, तो फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया।
اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ ہندوستان نے افغان طالبان کو اپنے بہت قریب لانے کی کوشش کی. اس میں اتنا قریب لانے کی کوشش کی کہ ان دنوں میں یہ بات بھی ہونے لگی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو تڑپانے کے لیے ہندوستان یہ فیصلہ کرے کہ وہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے، کیونکہ ہر طرف سے یعنی ہندوستان کی مشرقی سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو مختلف ممالک کے ساتھ جیسے بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، اس کے ساتھ تو اس کے تعلقات خراب تھے. مغربی سائڈ پر اس کے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اور پھر اس طرف چین کے ساتھ تعلقات خراب تھے. تو وہ چاہتا یہ تھا کہ کم از کم افغانستان جو ہے وہ پاکستان کی مغربی سائڈ پہ ہے تو یہاں پر ڈیرے جمائے جائیں اور افغان طالبان کو اپنے قریب لایا جائے. لیکن اس سلسلے میں جو چین نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور پاکستان نے پھرتی کا مظاہرہ کیا، پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو پاکستان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ پہلگام واقعہ ہوا 22 اپریل کو، لیکن اس سے 2-3 دن پہلے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کابل میں تھے 19 اپریل کو، اور وہاں سے ہم نے دیکھا کہ برف پگھلنا شروع ہوئی، پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہوئے، اور اب بہت سارے معاملات جو ہیں بہت حد تک بہتری کی طرف جا رہے ہیں. وہ جو ایک دلچسپ پہلو کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روس کے بعد ہندوستان پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغان طالبان کو اپنے قریب لانے کے لیے یا ان کو ورغلانے کے لیے، ویسے طالبان بچے نہیں ہیں، یہ اعلان کر دے کہ جی ہم نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے. اس کا بہت کم امکان ہے. امکان زیادہ تر پاکستان اور چین کے حوالے سے ظاہر کیا جا رہا ہے اور کچھ وسط ایشیا کی ریاستوں کے حوالے سے، متحدہ عرب امارات اور پھر قطر کے حوالے سے بھی. قطر وہ ملک ہے کہ جس کے دارالحکومت میں امریکہ اور طالبان نے باقاعدہ ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان دوسری مرتبہ برسر اقتدار ہیں. ایک جب ملا عمر کی سربراہی میں افغان طالبان کی پہلی حکومت قائم ہوئی تھی تو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور پاکستان نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا. اب قطر میں باقاعدہ طالبان کا جو سیاسی دفتر ہے وہ بہت پہلے سے موجود ہے. قطر وہ ملک ہے کہ جس نے بہت زیادہ سہولت کاری کی ہے امریکہ کے لیے بھی، طالبان کے لیے بھی. آج بھی طالبان کے اگر بہت سارے رہنما یا ان کی فیملیز موجود ہیں تو وہ قطر میں موجود ہیں، دوحہ میں موجود ہیں. افغان طالبان کے جو مخالفین ہیں ان کو سانپ سونگھا ہوا ہے. بہت سارے مخالفین جو ہیں انہوں نے بولنا شروع کیا ہے، وہ بہت سخت تنقید کر رہے ہیں روس کے اس فیصلے کے حوالے سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ روس کو پچھتانا پڑے گا. اب روس کے ظاہر ہے کہ اپنے مفادات ہیں، اس نے اپنا مفاد بھی دیکھنا ہے، اس نے اس خطے کی صورتحال کو بھی دیکھنا ہے، اور اس نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سا قدم ہے کہ جس کو اٹھانے کے بعد ان کا ملک جو ہے وہ اہمیت بھی اختیار کر سکتا ہے اور اس خطے میں وہ اپنے مفادات کا تحفظ بھی یقینی بنا سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بنیادی نقطہ جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے، اور سیکیورٹی میں اگر آپ دیکھیں تو داعش خراسان ایک بہت بڑا چیلنج ہے روس کے لیے، وہ افغانستان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے، وہ چین کے مفادات جو پاکستان میں ہیں اور خود پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن پاکستان کا جو ایک بڑی شرط ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ جب تک بالکل جو 0% ہے وہ جب تک نہ ہو جائے ملیٹنٹس کی طرف سے، جو پاکستانی ملیٹنٹس ہیں اور جن کی طرف سے حملے ہوتے ہیں اور جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ افغان سرزمین کا استعمال کرتے ہیں، تو تب تک پاکستان سوچے گا اور پاکستان پوری طرح تمام تر جو اس کے پہلو ہیں وہ دیکھے گا، وہ سوچے گا، اور اس کے بعد چین سے مشاورت کرے گا. چین اور پاکستان اکٹھے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اس کا بہت زیادہ امکان ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چین پہلے یہ فیصلہ کرے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اس کے بعد پاکستان فیصلہ کرے. لیکن پاکستان آپ کو پتہ ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس نے جو ہے وہ بیلنس رکھنا ہے. امریکہ کے ساتھ حال ہی میں مزید تعلقات بڑھے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں جو سہرانہ دیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس کے بعد پھر پاکستان اور امریکہ کے مابین جو دفاعی تعاون بڑھا ہے، تو اس سارے سلسلے کو ظاہر ہے کہ چین بھی دیکھ رہا ہے. چین ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پر جو ہے وہ بد اعتمادی کا اظہار کرے گا یا سوچے گا کہ جی امریکہ، دیکھیں چین کو پاکستان کی مجبوریوں کا بہت اچھے سے پتہ ہے. چین کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو ایسا فیصلہ کرے کہ اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے. تو ظاہر ہے کہ یہ سارا فیصلہ جو ہے مشاورت کے ساتھ ہوگا. اس میں ایران کا فیصلہ بھی دیکھنے کے لائق ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اب یہ ایک سلسلہ شروع ہوگا. جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک مغربی بلاک ہے اور پھر ایک اس کے مقابلے میں مشرقی بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں روس، چین جیسے ملکوں کا کردار ہے. بڑی طاقتیں ہیں اس خطے کی، اور صورتحال دن بدن
افغان طالبان کے حق میں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن دنیا خائف بھی ہے، دنیا خوفزدہ بھی ہے۔ افغان طالبان کی جو پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے کچھ ممالک کو، کچھ عالمی فورمز کو تحفظات بھی ہیں۔ اقوام متحدہ کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ اقوام متحدہ افغان طالبان کا وہ ایک دیرینہ مطالبہ مانے گی یا نہیں مانے گی کہ افغان طالبان کا ایک نمائندہ اقوام متحدہ میں ہونا چاہیے؟ افغان طالبان چاہتے ہیں کہ افغانستان کا جو اقوام متحدہ میں نمائندہ ہے وہ افغان طالبان کا نمائندہ ہو۔ چونکہ یہ پچھلے دور کا نمائندہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، تو یہ مطالبہ ابھی تک افغان طالبان کا پورا نہیں ہوا۔ ماسکو فارمیٹ، یہ پروسیس آپ کو پتہ ہے ایک عرصے سے چل رہا ہے۔ افغان طالبان کے وہ مخالفین جو اس وقت روس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سخت مصیبت سے دوچار ہیں، اور کچھ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آن لائن میٹنگز بھی ہوتی ہیں، تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر ان کا کیا بنے گا۔ جو افغان طالبان کے مخالفین ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اب نئے سرے سے تگ و دو کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ مزید کوئی ملک جو ہے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کرے۔ اچھا، دنیا خائف کیوں ہے؟ دنیا خوفزدہ اس حوالے سے کہ ایک تو افغان لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے دنیا کو تحفظات ہیں، خواتین کی ملازمت کے حوالے سے انسانی حقوق کے کچھ معاملات ہیں، اور جو دوحہ معاہدے میں باتیں ہوئی تھیں، لکھی گئی تھیں کہ ایک انکلوسو حکومت ہوگی، ایک ایسی حکومت ہوگی جس میں تمام جو ہیں قومیتوں کو اور تمام جو افغانستان کے صوبے ہیں ان کو نمائندگی ملے گی۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہماری حکومت انکلوسو ہے، کیونکہ ہمارا نام تو طالبان ہے لیکن اس میں تمام صوبے، تمام جو لسانی گروپس ہیں اور جتنے بھی صوبے ہیں اور جتنی بھی وہاں پہ قومیتیں ہیں ان سب کی نمائندگی جو ہے وہ شامل ہے اس موجودہ حکومت میں۔ افغان سرزمین کے حوالے سے بھی اس معاہدے میں ذکر تھا کہ یہ سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ دیکھتے ہیں، مختلف پہلو ہیں اس فیصلے کے۔ جو روس کا فیصلہ ہے، طالبان شاداں ہیں، طالبان خوش ہیں اس فیصلے پر، اور وہ پر امید ہیں کہ مزید ممالک بھی آگے بڑھیں گے، خصوصاً اس خطے کے جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں، اور وہ کوئی بڑا فیصلہ کریں گے، روس کی طرح سرپرائز دیں گے۔ امریکہ کیا سرپرائز دے گا، یہ بھی دیکھنے والی چیز ہوگی۔ بہت شکریہ۔